بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے مسائل کا آج سے ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ نماز ادا کیسے کی جائے گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر اللہ کی محبت ملتی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اطاعت اور اتباع، اس میں کچھ خاص فرق نہیں ہے ظاہری اعتبار سے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن تھوڑا اگر باریکی میں جائیں تو اطاعت کہا جاتا ہے وہ کام جس کا حکم دیا جائے، اتباع کہا جاتا ہے کہ جیسے کرتے ہوئے دیکھا بس ویسے ہی کرنا۔ تو دونوں آیات مبارکہ میں ہم نے پڑھا کہ اطاعت کرنے پر جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا، اطاعت کرنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، اور اتباع کرنے پر اللہ کی محبت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر امر میں، ہر کام میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، سوائے ان خاص کاموں کے جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے، اور ان کے بارے میں یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ وہ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، یہ کچھ مسائل وہ چلتے ہیں۔ تو باقی ہر معاملے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ کی محبت ملے گی۔ تو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اطاعت کریں گے تو رحمت ملے گی۔ تو ہم رحمت کے بھی محتاج ہیں، اللہ کی محبت کے بھی محتاج ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 7246، سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم سب جوان اور ہم عمر تھے، ہم آپ کی خدمت میں 20 دن تک ٹھہرے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اب ہمارا دل اپنے گھر والوں کی طرف مشتاق ہے، یعنی کہ اب ہمیں اتنا عرصہ گھر سے باہر رہتے ہوئے تو ہمارا دل اداس ہو رہا ہے، پیچھے گھر کی یاد آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ اپنے پیچھے ہم کن لوگوں کو چھوڑ آئے ہیں، یعنی آپ نے ان کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، ان کا حال احوال پوچھا، پیچھے تعارف پوچھا کہ کون کتنے بھائی ہیں، کس کے باپ کا نام کیا ہے، یہ سارا یعنی کہ جیسے عام طور پر رواج ہے پوچھنے کا، ایک سلسلہ چلتا ہے، تو آپ نے بھی اسی طرح پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ ہم اپنے پیچھے کن لوگوں کو چھوڑ آئے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو اور انہیں اسلام سکھاؤ اور دین بتاؤ۔ بہت سی باتیں آپ نے کہیں جن میں سے بعض مجھے یاد نہیں ہیں اور بعض یاد ہیں، اور فرمایا کہ جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح نماز پڑھو۔ بس جب نماز کا وقت آ جائے
تو تم میں سے ایک تمہارے لیے اذان کہے، اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ اب یہاں سب سے بڑا ہونے سے مراد کیا ہے؟ اگر علم میں، دین کے علم میں، قرآن مجید کے پڑھنے میں، اس کے علم میں سب برابر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کا علم رکھتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں، تو پھر ان میں سے جو سب سے عمر میں بڑا ہوگا وہ امامت کروائے گا۔ لیکن اگر عمر میں بڑے لوگ تو موجود ہیں لیکن علم کم ہے ان کے پاس، تو اگر پھر چھوٹوں میں سے کوئی علم کے اعتبار سے، اسلام پر، شریعت پر چلنے کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے جو آگے ہوگا، پھر اسے امامت کے لیے آگے کیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ ہے کہ فرض نماز کے لیے وقت بھی مقرر ہے، وہ مقررہ وقت پر ہی ادا کی جائے گی۔ سورہ النساء آیت نمبر 103، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ پھر جب تمہیں دشمن کی طرف سے امن حاصل ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو، یعنی کہ نماز قائم کرو، جیسا کہ تمہیں عام طور پر سکھایا جاتا ہے نارمل حالات میں، امن کے حالات میں جیسے نماز قائم کی جاتی ہے۔ بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں چونکہ جنگ میں نماز ادا کرنے سے متعلق تھا، تو اس کے بعد پھر اب یہ تھا کہ اگر جنگ سے امن ہو جائے تو پھر وہ حالات جو جنگ میں ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر نماز کو اسی طرح قائم کیا جائے گا جیسا کہ عام طور پر روٹین میں سکھایا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ نماز ایمان والوں پر فرض ہے، موقوتہ، مقررہ وقت پر۔ تو جب تک کسی نماز کا وقت شروع نہیں ہوگا اس وقت تک وہ فرض نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگر کوئی کہے کہ میں آگے کچھ مصروفیت ہے تو مجھے ٹائم نہیں ملے گا، تو لہٰذا میں اگلی ساری نمازیں پڑھ کے تو بس ابھی سے جمع کروا دوں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ نماز کا وقت آئے گا تو ادا کی جائے گی، تو اس وقت کے اندر ہی وہ فرض ہوگی، وقت سے پہلے نماز فرض نہیں ہوگی۔ فرض نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے، بغیر کسی عذر کے نماز کا وقت گزار دینا جائز نہیں۔ البتہ نفل نماز چند مخصوص اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ مسند ابی حنیفہ کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 6، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس کے وقت میں ادا کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 819۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ، دیکھو یہ نماز فلاں وقت اور یہ نماز فلاں وقت، تو تمام نمازوں کے وقت بتائے۔ پھر فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص تم میں سے اذان دے اور جو تم میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔